بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی ہم جا رہے ہیں جبل احد کی طرف، یعنی احد کے پہاڑ کی طرف، جہاں پہ 3 ہجری میں مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ایک لڑائی ہوئی تھی، جس کو جنگ احد کہا جاتا ہے یا غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک تھے، تو اس کو اس لیے غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو، ہم ابھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم مدینہ کی ٹرپ پہ آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو بہت سارے تاریخی مقامات بھی دکھائے، اور آپ کو یہ بھی دکھا دیا کہ عموماً جو عمرہ زائرین آتے ہیں یا لوگ یہاں پہ مدینہ میں آتے ہیں، تو وہ زیارت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، روضے میں جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مسجد نبوی میں جاتے ہیں، اور جا کے مسجد قباء میں جا کے وہاں کی نفل پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد مسجد قبلتین ہے، جو کہ میں نے ایکسپلین کیا، وہاں جا کے پھر لوگ عموماً نفل پڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ 7 مساجد ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، وہاں بھی لوگ عموماً جا کے وہاں بھی نفل پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو جگہ ہے، یہ جبل احد، کیونکہ بعض جگہ ہے اور یا بعض چیزیں ہیں نا، ان کی اسلامی تاریخ سے اور خصوصاً سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ ان میں سے یہ ایک احد کا پہاڑ، یعنی جبل احد بھی ہے، جو کہ اسی پہاڑ کا جو تعلق ہے وہ تاریخ اسلام سے اور خصوصاً سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ اور وہ اس لحاظ سے کہ دیکھو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے اپنے کمپینینس کے ساتھ، ہجرت کر کے آ گئے، تو 2 ہجری میں چونکہ ایک غزوہ پیش آیا، مشرکین مکہ اور مدینہ کے صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، یعنی مدینہ کی اسٹیٹ اور مشرکین مکہ کے درمیان، تو اس کو جنگی بدر کہا جاتا ہے۔ تو وہ معرکہ جو تھا، تو مسلمان تو کم تھے اور مشرکین بہت زیادہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دلوایا۔ اس کے بعد وہ بہت زیادہ غم و غصے میں تھے مشرکین، مکہ کے مشرکین، اور وہ ایک انتظار کر رہے تھے کہ ابھی موقع مل جائے اور ہم ان کے اوپر حملہ آور ہو۔ پھر انہوں نے پوری تیاری کی۔ 1 سال بعد انہوں نے یہاں مدینہ میں آ کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا۔ تو وہ جو لڑائی ہوئی ہے نا، غزوہ احد جس کو بولتا ہے، تو وہ لڑائی اسی پہاڑی میں ہوئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 پہاڑ ایسے ہیں کہ وہ جنتی پہاڑ ہے۔ ایک لبنان کا پہاڑ، ایک یہاں احد کا پہاڑ ہے، اور دوسرا طور کا پہاڑ ہے، اور چوتھا مجھے شاید ابھی یاد نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن یہ جو احد کا پہاڑ ہے، یہ بھی جنتی پہاڑوں میں شمار ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ اچھا، دوسری بات، یہاں پہ جو لڑائی ہوئی تھی، جو غزوہ ہوا تھا، تو بظاہر تو لگ رہا ہے کہ مسلمان یہ لڑائی جو ہے نا اس میں کامیاب نہیں ہوئے تھے، لیکن اس میں ضرور ایک امت کو ایک میسیج کیا تھا، اور میسیج یہ تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر فعل میں، ہر کام میں وہ امت کے لیے ایک میسیج ہوتا تھا۔ تو اسی میں چونکہ وہ تو وقت ابھی گزر چکا ہے، اور اسلام بھی بہت زیادہ اوپر آ چکا ہے، الحمدللہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ اور یہ جو لڑائی تھی، یہ چونکہ مسلمان اس میں کامیاب نہیں ہوئے تھے، لیکن اس میں ایک میسیج ضرور ملا تھا پورے امت کو۔ وہ میسیج یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ امیر کی اطاعت کے بغیر، یعنی جب تک میں نہ کہوں، جب تک لیڈر نہ کہے، چونکہ وہ خود اس غزوے کو لیڈ کر رہا تھا، تو اس نے فرمایا تھا، حکم دیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں، جب تک میں حکم نہ دوں، تو تب تک، جب تک میں انسٹرکشن نہ دوں، تب تک آپ لوگوں نے اپنے اپنی جگہوں سے ہلنا نہیں ہے۔ لیکن جب ان کو پتہ چل گیا کہ ہم جنگ جیت رہے ہیں، ہم غزوہ جیت رہے ہیں، تو اس ٹائم وہ سب اپنے اپنی جگہ چھوڑ کے آ گئے، اور جو مالی غنیمت تھے ان کو لگا کہ ہم جنگ جیت کے اب جا کے ہم مالی غنیمت جو ہے ہم اکٹھا کریں، تو سب لوگ اپنے اپنی جگہوں سے ہل کے وہاں سے جا کے وہ مالی غنیمت کی طرف آگے میدان میں۔ یہ پورا یہ جو میدان ہے نا، وہ دکھائے، اور بہت سارے صحابہ وہاں پہ آ کے مالی غنیمت اکٹھے کرنے کے لیے وہاں پہ آ گئے۔ تو جب مشرکین کو پتہ چل گیا، حالانکہ وہ جا چکے تھے، جانے والے تھے، بھاگنے والے تھے،
لیکن جب ان کو پتہ چل گیا اس ٹائم وہ لیڈ کر رہا تھا خالد بن ولید، جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ اپنے اپنے جگہوں سے ہل گئے، ہم اس کو پچھلی طرف سے ہم آ کے ان کو ان کے اوپر حملہ اور ہو سکتے ہیں، یہ جنگ جیت سکتے ہیں، تو وہ پچھلے جو پہاڑ کا پچھلا طرف ہے نا، وہاں سے آ کے ان کے اوپر حملہ اور چونکہ میدان میں تھے تو اوپر سے انہوں نے تیر چلائے، تو بہت سارے صحابہ اس میں شہید ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بہت زیادہ زخمی ہوا، بہت سارے صحابہ اس میں شہید ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شہید ہوئے۔ تو یہ جو میدان ہے اس میں بہت سارے صحابہ جو احد کے جنگ میں، احد کے غزوہ میں وہ شہید ہوئے تھے، وہ اسی میدان میں ان کے قبریں ہیں، قبرستان ہے، تو عموماً لوگ یہاں پہ آتے ہیں اس قبرستان کو دیکھنے اور اس احد کے پہاڑ کو دیکھنے، جو تاریخی لحاظ سے اس کی یہ اہمیت ہے، اور باقی میں آپ کو دکھا رہتا ہوں، اور اس بات کا شکریہ۔ تو یہ دیکھیں، یہ وہ چھوٹی سی پہاڑی ہے، بہت سارے لوگ جو عمرے کے لیے آتے ہیں یا حج کے لیے آتے ہیں یا جو بھی سعودیہ کی طرف آتے ہیں یا کوئی بھی سعودیہ کے باقی شہروں سے مدینہ کی طرف آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اس کے بعد یہاں کے رخ کرتے ہیں، یہاں پہ دیکھتے ہیں، اور وہ یاد دلاتا ہے، وہ جو تاریخ ہے، اسلامی تاریخ ہے، وہ اپنے آپ کو یاد دلاتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے کتنی اذیتیں برداشت کی ہے، کتنی ہماری لڑائیاں لڑی ہے اسلام کو پھیلانے کے لیے اور مسلمانوں کو ایک زبردست نظام دینے کے لیے۔ تو لوگ یہاں پہ آتے ہیں، بہت سارے لوگ آتے ہیں، سعودی عرب کے اندر کے شہروں سے بھی لوگ آتے ہیں، باہر سے بھی لوگ آتے ہیں، باقی دنیا سے لوگ آتے ہیں، عمرے کے لیے آتے ہیں، تو یہاں کے رخ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ یہ سارے مناظر آپ کے سامنے ہیں، اور میں آہستہ آہستہ اس کو ایکسپلین بھی کافی میں نے ایکسپلین بھی کیا اور کر بھی رہا ہوں۔ اور یہ دیکھو، یہ بہت سارے لوگ ہیں، مختلف ممالک سے یہاں پہ آتے ہیں، اور یہ دیکھو، یہ قبرستان ہے، وہ قبرستان جو کہ یہاں پہ بہت سارے جو احد کے شہداء تھے وہ یہاں پہ دفن ہیں، جو کہ یہ کلا مندان آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پہ وہ سارے شہداء دفن ہیں۔ جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم اس وقت مدینہ جبل احد میں موجود ہیں، میں نے آپ کو اس کی ہسٹری بتائی، اس کی ساری انفارمیشن میں نے آپ کو بتا دی۔ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہاں پہ غزوہ احد ایک غزوہ ہوا تھا، ایک جنگ، ایک لڑائی ہوئی تھی مسلمان اور مشرکین مکہ کے درمیان، ٹھیک ہے۔ تو یہ جنگ بظاہر جب مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ ہم جیت رہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیڈر کی انسٹرکشن کے بغیر، ان کو بتائے بغیر، وہ لوگ اپنے اپنی مورچے اپنے اپنی جگہ چھوڑ کے آ گئے میدان کی طرف، اور کس لیے آ گئے؟ کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ ہم شاید جیت رہے، تو مالی غنیمت کی طرف آ گئے کہ چلو مالی غنیمت اکٹھا کر لیں۔ تو جب وہ میدان میں آ گئے، اور جو مشرکین مکہ تھے وہ چونکہ وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ ہم ہار چکے ہیں، اور وہ بھاگنے والے تھے، لیکن جب ان کو پتہ چل گیا، چونکہ ان کی طرف سے خالد بن ولید مشرکین کی طرف سے ان کو لیڈ کر رہا تھا، اور مسلمانوں کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ کر رہا تھا، تو خالد بن ولید بہت زیادہ ایک ہوشیار اور بہت ہی ایک بہادر جرنیل گزرے ہیں، لیکن اس وقت وہ مسلمان نہیں تھا، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے۔ تو جب مسلمانوں کو، جو بہت سارے صحابہ کو پتہ چل گیا کہ ہم جیت رہے، تو وہ مالی غنیمت کی طرف آگے اس میدان میں۔ تو خالد بن ولید وہ چونکہ سب سے زبردست پلینر تھا، بہت ہی بہت ہی زبردست پلینر تھا، انہوں نے پلان بنایا کہ اب ہم مسلمانوں کے اوپر چاروں طرف حملہ اور ہو سکتے ہیں، اٹیک کر سکتے ہیں پہاڑوں کی پچھلی سائڈ سے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ بیچ میں آ گئے، تو وہ لوگ بیچ میں پہاڑوں کے چاروں طرف مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہو گئے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ اب یہ مال غنیمت اکٹھے کرنے میں ڈوبے ہو گئے، تو انہوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا، پہاڑوں کے اوپر سے وہ آگے، انہوں نے جگہ قبضہ کر لیا، اوپر سے تیر چلائے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ زخمی ہوا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شہید ہوئے، اور اس کو سید الشہداء بھی کہا جاتا ہے، جو کہ یہ پورا میدان ہے، اس طرح میں نے آپ کو تفصیل بتایا، یہ پورا پہاڑ ہے، دیکھو جبل احد یہ دکھائیں۔ اچھا، یہاں کی ایک خاص بات میں آپ کو اور بتاؤں، یہ دیکھو، یہ پورا جو قبرستان بنا ہوا ہے، جو احد کے شہداء تھے، یہ ان کا قبرستان ہے، پورا یہ میدان بنا ہوا ہے۔ اس میں ایک میسج جاتا ہے مسلمانوں کے لیے، امت کو، کہ دیکھیں جس طرح ہمارے علاقوں میں، ہمارے کنٹریز میں، بہت سارے کنٹریز میں لوگ کیا کرتے ہیں، جب اس کے اپنے دفن ہو جاتے ہیں، ان کو قبریں پکے کرتے ہیں،
تو یہاں سے یہ میسج جاتا ہے کہ یہ کیونکہ بہت اعلیٰ شہداء تھے، جنگ احد کے شہداء تھے، ان کی قبریں ابھی پکی نہیں ہوئی، تو یہاں سے یہ میسج جاتا ہے کہ اسلام کے اندر قبریں پکا کرنا نہیں ہے، یہ بدعت میں آتا ہے، تو یہاں سے یہ میسج جاتا ہے۔ دیکھو یہاں پہ کوئی قبر پکا نہیں ہے، یہاں پہ نام و نشان نہیں ہے، قبرستان ہے، دیکھو پورا میدان ہے، تو یہ دیکھیں۔